نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب رئیس محفل شرفائے ملت اور وطن مقدس کے پاسبانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اعلی وقار، جب اس حاصل کائنات فخر موجودات عرب کے تاجدار قدرت کی تخلیق کے اعلیٰ شاہکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل لب پر آتا ہے تو میری حالت کچھ عجیب سی ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کس طرح کروں، کیا کہوں۔ دل کی یہ تیز تیز دھڑکنیں بس زبان حال کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کے کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سامعین محترم، پھر سوچتی ہوں کہ کچھ بھی نہ کہوں، آنکھوں سے عقیدت کے گوہر نچھاور کر کے دل کی دھڑکنوں کی سوغات پیش کر کے یہ کہتی ہوئی اسٹیج سے اتر جاؤں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ مگر جناب والا یوں بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ذکر حبیب کی لذت چشیدہ ہوں، محبت رسول سے سرشار ہوں، نطق سراسیمہ سہی، زبان گنگ سہی، بیان لرزیدہ سہی، لیکن ذکر حبیب کی محبت سے کیوں محروم ہوں۔ صدر اعلی وقار، آج مجھے اس ہستی اقدس کا ذکر کرنا ہے جو محسن انسانیت، معلم اخلاق، پیکر و صفات، خزینہ حکمت، گنجینہ معرفت، مجسمہ حسن، مجسمہ توانائی اور مجسمہ رانائی تھے۔ فصاحت و بلاغت آپ پر نثار تھی، شجاعت آپ کا زیور تھی۔ صدر اعلی وقار، میرے آقا قصر نبوت کی تکمیلی اینٹ ہیں، ہاتھ میں رسالت کے آخری نگیں ہیں، دعائے خلیل کا رس برا ثمر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مسردہ جاں فضا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نوید پر بہار ہے، اور انسانیت کا نقطہ عروج کہ بہادر یار جنگ نے خوب ہی کہا ہے، یہ کہ تیرے وجود پہ خالق دو جہاں کو ناز، یہ کہ تیرے وجود پہ خالق دو جہاں کو ناز، یہ کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات۔ اے چشم فلک، تو نے ایسے حیات افزا نظارے کب کیے ہوں گے کہ فرما روائے وقت اپنے پیٹ پر پتھر باندھے خندق کھود رہا ہے۔ اے تاریخی عالم، تو نے ایسا عادل کب دیکھا ہوگا جو سارا دن جو ایک غلام کے سامنے اپنی ننگی پیٹھ پیش کر دے کہ کوڑے کے بدلے کوڑے مار لو۔ اے بوڑھے آسماں، تو نے ایسا معلم اور مزکی کب دیکھا ہوگا جس نے خلفائے راشدین جیسے فرما رواں، خالد بن ولید جیسے سپہ سالار، عبداللہ بن مسعود اور ابو ذر غفاری جیسے مفسر قرآن اور سلمان فارسی جیسے عابد و زاہد پیدا کیے ہوں۔ آپ کی اس باتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔